السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد رسول اللہ وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو محمد عربی یعنی صاحب قرآن سے بہت مستحکم رشتہ حاصل ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المحترم میں قرآن کا کتنا اہتمام کرتے تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسجد قرآن کی تراویح سے الحمدللہ آباد ہے، اور یہ آبادی کا راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب قرآن ہے۔ تو قرآن کو رمضان سے نزول کے اعتبار سے عظمت و برتری فضیلت حاصل ہے، اور دونوں کو عظمت و برتری محمد عربی صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہے۔ آپ غور کریں، فین بند کریں، ضرورت ہے اے سی چل کے رہا، درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطمینان سکون رہتا سننے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، توریت بھی تو اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی تراویح کیوں نہیں ہو رہی؟ جب کلام الہی ہے تو خدا کے کلام کی تراویح ہونا اگر رمضان میں مقصود ہے تو پھر توریت کی بھی ہونی چاہیے، انجیل اور زبور کی بھی ہونی چاہیے، صرف قرآن ہی کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ پارہ نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ میں نے کسی بھی اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والی شخصیت قرآن میں تحریف اور چینجنگ نہیں کر سکتی، یہ وعدہ ہے میرا۔ توریت کو، انجیل کو، زبور کو، ان سب میں چینجنگ، ان سب میں تبدیلی، ان سب میں تحریف کر سکتی ہے، کیونکہ میں نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم ہی ذکر کر رہے ہیں اس کو، قرآن کو، اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اب کوئی اسے میٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ آج ہندوستانی لوگ تو بڑے اچھے سے سمجھیں کہ آپ کا سمویدھان انشاءاللہ آپ کی حفاظت پر نہیں ٹکے گا، رب کی حفاظت پر ٹکے گا۔
آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے وہ آپ امین ہیں اس کے، آپ اپنے حساب سے جو ہے حفاظت کیجئے، لیکن اس کو کوئی نہیں میٹ سکتا، کیونکہ رب فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تو قرآن کا سکے کا ایک رخ ہوا، غور کریں آپ، قرآن کا پہلو ہوا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب مکرم لوگوں کی شرارتوں کی بنیاد پر آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں۔ قرآن میں قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ اعلان کیا اللہ پاک نے، لیکن جملے پہ اور سینٹنس پہ تھوڑا سی غور کیجئے گا تو علمی طور پر بڑا اچھا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے لفظ حافظ کا لفظ استعمال کریں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لَعَاصِمُونَ نہیں فرمایا، لَحَافِظُونَ، میں حافظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ يَحْفِظُكَ مِنَ النَّاسِ نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو معصوم رکھے گا، جملے پر غور کریں، اللہ آپ کو معصوم رکھے گا، قرآن کو محفوظ رکھے گا، صاحب قرآن کو معصوم رکھے گا۔ اب محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ، کائنات کے ہر ریلیجن اور ہر مذہب والے سے آپ پوچھ لیجیے تو قرآن کے بارے میں 40 پارے کا بھی عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں، دھیان دیجیے، قرآن کے بارے میں تحریفیں ترجمہ کے اعتبار سے، ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بہت ہوئے ہیں، کبھی تو نبی کو یہ کہا گیا کہ قرآن کے اعتبار سے، تو قرآن میں ایک امکانی طور پر عوامی سطح پر نظر کرتے ہوئے، لوگوں اور خلق کا لحاظ کرتے ہوئے، اس میں اسی کو قرآن پاک نے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دے گا اور قرآن ہی کے ذریعے سے گمراہ بھی کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ نے نبی کے بارے میں حفاظت کا جملہ نہیں فرمایا، عصمت کا جملہ فرمایا ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو قبلیت اور بعدیت ہر چیز میں کسی بھی طرح سے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، خصوصاً دشمن بھی انگلی نہ اٹھائے۔ جملے پہ غور کریں آپ، قرآن پر ہر طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے، نوٹ کیجئے گا، قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، قرآن میں ایسا ہے، قرآن کی تشریحات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، 3 طلاق کے مسئلے قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تشریحات غلط ہے، مولوی ملاؤں کی تشریحات ہے، لیکن انہی سے پوچھئے اگر وہ عیسائی ہوگا تو وہ اپنے عیسیٰ کو پہلے راؤنڈ میں نہیں رکھے گا، وہ محمد عربی کو پہلے راؤنڈ میں رکھے گا۔ اپنی کتابوں میں بھی ان کے مذہب والے نے بھی محمد عربی کو مقدم کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اور قرآن پاک پر ممکن ہے انگلی اٹھنا، لیکن صاحب قرآن پر کبھی انگلی دشمن جب نہیں اٹھائیں گے تو دوست کیا اٹھا پائیں گے؟ افسوس ہوتا ہے آج ہم میں ہی کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی علم غیب پر، کبھی اختیارات پر، کبھی تصرفات پر۔ افسوس کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور نبی پاک کی عصمت کا ذمہ لیا ہے۔ نبی معصوم ہے، قرآن محفوظ ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے توریت میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، انجیل میں بھی چینجنگ نہیں آ سکتی، لیکن خلق کا لحاظ کریں گے تو چینجنگ ہوئی ہے، اسی کتاب میں چینجنگ ہوئی ہے، تو کتابوں میں چینجنگ ممکن ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جملہ فرمایا۔ چینجنگ کر سکتے ہو، محافظ میں ہوں، حقیقی محافظ میں ہوں، چینج حقیقت میں نہیں کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، لیکن نبی میں کوشش بھی کرو گے تو ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی۔ یہ وہ سورج ہے کہ تھوک پھینکو گے تو تیرے اوپر گرے گا۔ اسی لیے جب عرب کی سرزمین کا آپ جائزہ لیجئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا تو نبوت اور توحید یہ سب کے اعتبار سے تو انکار ہوا ہے، لیکن ذات رسالت کا انکار نہیں ہوا، ذات رسول کا انکار نہیں ہوا۔ دشمن اور کافر نے بھی سچا اور امین مانا ہے محمد عربی کو، دشمن اور کافر نے بھی سچا اور صادق الوعد امین مانا۔ اشعار اچھے سے اچھے وہ ہوتے تھے جس میں نبی کا تذکرہ ہو، نبی کی سچائی کا تذکرہ ہو، اور اس کو پھر کتبہ لگایا جاتا تھا عرب کی سرزمین پر۔ شعراء عرب اپنے اشعار کی کاملیت سمجھتے تھے محمد عربی کی صداقت کے اعلان کو، آرام سے مال و دولت کماتے تھے، لیکن ان مال و دولت کی حفاظت اور عصمت جو ہے، مال و دولت کی حفاظت کا مرکز محمد عربی کو سمجھتے تھے۔
آرام سے سو جاتے تھے جا کر کے. محمد موجود ہے نا وہاں جو ہے چوری ووری نہیں ہوگی. اتنے بڑے محافظ ہیں, امین ہیں. کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں, الحمدللہ کیجئے, لیکن قرآن کو من حیث کتاب اللہ نہیں, من حیث نسبت اللہ تلاوت کیجئے تو وہ قبولیت کی گارنٹی ہے. اللہ کی کتاب سمجھ کر اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تب تو توریت کی بھی کیجئے, انجیل کی بھی کیجئے, زبور کی بھی کیجئے. نہیں, اس قرآن کو محمد عربی سے نسبت حاصل ہے, قلب مصطفیٰ پر اترا ہے, معصوم رسول پر اترا ہے. اللہ پاک نے اس امت کی دنیا میں محمد عربی کو رکھا ہے, کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے. سارے نبیوں کو ان کے قدم میں اتارا, پھر اس نبی کو یہ قرآن دیا ہے. ایسے پاورفل نبی کو دیا ہے, اس نسبت والے نبی کو قرآن دیا ہے. اس لیے اس قرآن کی تلاوت کو سنیے تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کامیاب ہے, قرآن کی تلاوت بھی مقبول ہے. ورنہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کسی کو اعتراض نہیں. زبور بھی اللہ کا کلام ہے, کسی کو اعتراض نہیں. قرآن پاک کی اور آیت کریمہ سنیے. اللہ پاک سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو, تمہارے پاس قرآن کی شکل میں سراپا نصیحت آئی, وشفاء لما فی الصدور, اور سینے کے کینے کو, زنگ کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے شفا بن کر قرآن آیا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. 4 اوصاف قرآن پاک کے بیان ہیں. پارہ نمبر 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیتوں میں کچھ ایسی خصوصیات ہم رکھے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, شفا اور رحمت ہے. قرآن پاک کی اس طرح سے پارہ نمبر 15 ہی میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن کی پوزیشن ہے, عظمت ہے کہ یہ سیدھی راہ بتاتا ہے. لیکن آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, قرآن پاک کی تو یہ سن لیا آپ نے, لیکن ہم آپ سے خود کہتے ہیں آپ کے سر میں درد ہے, ذرا آپ کوئی آیت پڑھ کر کے اپنے سر کو پھونک لیجئے, یا کوئی آیت پڑھ کر کے پھونکیے, درد ختم ہوگا. آپ خود نہیں بھروسہ کر پا رہے ہو, درد ختم ہوگا. آپ کسی اچھے کے پاس جاتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں, آپ کو اثر کیوں نہیں؟ اور کسی اچھے متقی پرہیزگار کے پاس وہی گئے, وہی لفظ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور چھو کر دیا تو ٹھیک ہو گیا. بات کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھے تو کچھ بھی اثر نہیں, صبح شام پڑھ رہے کچھ بھی اثر نہیں. قرآن اپنی جگہ پر قرآن ہے. اب اسی کو غور کیجیے. قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے, لیکن اس شفا کا حاصل ہونا, اس شفا کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ تو قرآن نہیں ہے. اس شفا کے حصول کا ذریعہ محمد عربی ہے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک قرآن کو شفا اور کتاب مبین اور ہدایت سمجھنے والے سنو, قرآن کو شفا اور ہدایت سمجھنے سے پہلے اس قرآن کو نور محمدی میں شفا اور ہدایت سمجھنا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور کی شکل میں محمد عربی قرآن لے کر کے آئے, محمد عربی نور بن کر آئے اور کتاب مبین لے کر کے آئے. تو قرآن کو شفا ہے, قرآن میں شفا ہے, ہر آیت شفا ہے, ہر آیت رحمت ہے, ہر آیت موعظت ہے, ہر آیت رحمت ہے مومنوں کے لیے. لیکن ان تمام کے حصول کا سبب اعظم محمد عربی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا کہ آپ قرآن کی تلاوت سنیں, تلاوت سن کر نہ چلے جائیں گے, اس پر قبولیت کی مہر محمد عربی کا وسیلہ لگائے گا, صاحب قرآن کا وسیلہ لگائے گا کہ اے اللہ اسے کلام سمجھ کر کے ہم تلاوت نہیں کیے ہیں, اسے ہم یہ سمجھ کر کیے ہیں کہ تیرے معصوم نبی, تیرے مستقل نبی, تیرے اصل نبی, تیرے نبیوں کے نبی پر بھی قرآن نازل ہوا ہے. ورنہ کتاب تو موسیٰ پر بھی تو نے نازل کیا, عیسیٰ پر بھی تو نے نازل کیا ہے. ان تمام کی کتاب آج کیوں نہیں تلاوت ہو رہی ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ قرآن کی تلاوت تیرے کلام ہونے کی حیثیت سے نہیں, محمد عربی کی عظمت کی حیثیت سے ہوا. تب جا کر کے قرآن کی تلاوت ہوگی, تراویح ہوگی. آج کیڑے مکوڑے کی طرح لوگ تراویح کا اہتمام تو کر رہے ہیں, اور جب قیامت کی باتیں آتی ہیں تو رونے لگتے ہیں. دھیان دیجیے, ہولناکی کی آیتیں آتی تو رونے لگتے ہیں, اور نبی کی بات آتی ہے تو گزر جاتے ہیں, ایسے آسانی سے گزر جاتے ہیں. آپ قرآن پاک کی آیت محسوس کیجیے. آپ فاتحہ کی آیت پڑھتے ہیں, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, آپ کو یاد ہے, سب کو یاد ہے الحمدللہ. اسی میں ایک آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن, اللہ فرماتا اگر ہم اس قرآن کو علی جبل, کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا,
تو یقیناً آپ دیکھتے پہاڑ کو کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے خوف الہی سے. مطلب قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کی عظمت کو اٹھا نہ سکا. قرآن کی پوزیشن اور طاقت یہ ہے کہ پہاڑ جیسا طاقتور نہ اٹھا سکا. یعنی پہاڑ جیسا طاقتور بولے تو اب 5 کلو کا 10 کلو کا پتھر اگر ہمارے سر پہ مارے تو ہم مر جاتے. صحیح ہے نا؟ اتنی طاقت ہے. انسان کو کچل ڈالے, گر جائے چٹان تو گھر کا گھر تباہ ہو جائے نہیں. تو اتنی طاقت رکھنے والا قرآن پاک. نوٹ کیجیے گا, جب پہاڑ پر اللہ پاک نازل کرنا چاہا تو پہاڑ نے کہا نہیں مولا ہم برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کا اسٹیٹس پہاڑ برداشت نہ کر سکا. لیکن یہی قرآن جب امانت کی شکل میں قلب مصطفیٰ پر اتر رہا ہے تو قلب مصطفیٰ اگر ہلنا بھی چاہتا ہے, زبان مصطفیٰ حرکت بھی چاہتی ہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 29 میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. وہ پہاڑ تھا جو ہم نے پوچھا, یہاں پوچھوں گا نہیں میرے حبیب, نازل کروں گا. تکلیف ہوگی تو تکلیف کو دور بھی کروں گا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اپنی زبان کو جلدی جلدی مت کیجیے, میں اتار رہا ہوں, حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی میں لے رہا ہوں. یہاں اتار بھی رہا ہے اور تکلیف کو دور کرنے کا سامان بھی مہیا کر رہا ہے. پوچھ نہیں رہا. گویا نبی کا انتخاب رب کی طرف سے. قرآن پاک کے لیے نبی کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے, توحید کا انتخاب ہے. پوچھا نہیں گیا. قرآن کہتا ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. امانت کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان, زمین, پہاڑ, ساری چیزوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, ذات مصطفیٰ کو امانت کی شکل میں دیا. سب نے انکار کر دیا, سب نے انکار کر دیا. لیکن پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا نہیں محمد عربی سے, کہا میرے حبیب آپ کے قلب اطہر کو تو میں نے چوائس کر لیا, چن لیا ہے, آپ کے دل پر میں اتاروں گا, تکلیف ہوگی تو دور کروں گا. دیکھا یہ ہے مقام قلب مصطفیٰ. میں جو تقریر کا مطلب پوری گفتگو کا خلاصہ دینا چاہتا ہوں وہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ کیجئے, لیکن اسے صرف کتاب الہی سمجھ کر مت کیجئے, اسے ایسی کتاب سمجھ کر کیجئے کہ اس نے نبی آخر الزمان پر اتارا ہے, محمد عربی پر اتارا ہے, نہ مطلب بے مثال نبی پر اتارا ہے. قرآن بے مثال ہے, نبی بے مثال ہے. نوٹ کیجئے گا, قرآن بے مثال ہے, نبی بے مثال ہے. قرآن پاک کی بے مثالی کا اعلان اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے کرتا. پارہ نمبر 1 میں آپ سنیں, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اے اہلیان عرب, اے کفاران عرب, اگر تمہیں شک ہے میری اس کتاب پر جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر نازل کیا ہے, تو فاتوا بسورۃ بمثلہ, تو اس جیسی ایک سورت لا دو, اس جیسی ایک سورت لا دو, ایک سورت اس کے جیسی لا دو, اس کا مثال پیش کر دو, اس کا بدل پیش کر دو, اس کے سر کا ایک بھی لا دو سورہ. تو اللہ پاک نے خود کہہ دیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اچھا ایک سورہ لا دو تو خالی مطلب یہ کہ چند لوگوں کو نہیں کہا, اور کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو اکٹھا کر دو, سب کو اکٹھا کر دو, اور قرآن کی ایک سورت کی مثال پیش کر دو. نہیں پیش کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم پیش نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, کہہ دیتا ہوں کہ پیش ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. کیا مطلب ہوا؟ قرآن پاک بے مثال ہے, اس کو پیش نہیں کر سکتے. اس کی مثال پیش کرنا یا اس کے خلاف جانا یا قرآن پاک کے خلاف باتیں کرنا یہ جہنم کو دعوت دینا ہے. اب آپ غور کیجئے, تو قرآن بے مثال ہے. پارہ نمبر 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا, پارہ نمبر 11 12 میں 2 جگہ فرمایا, کہیں فرمایا کہ ایک 10 آیتیں اس جیسی لے آؤ, کہیں فرمایا کہ ایک اور سورہ اس جیسی لے آؤ, اور ایک جگہ تو ایسا فرمایا کہ ابھی غور کیجئے آپ قرآن پاک کو دیکھیے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے حبیب کہہ دیجئے کہ ساری انسانیت اور ساری جنات, انسان اور جنات جو دونوں عبادت کے مکلف ہیں, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنات اور انسان ہی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ پاک دونوں کوالٹی اور دونوں جنس کو فرما رہا ہے, اے جنات کی کوالٹی اور اے انسان کی کوالٹی, تم سب اکٹھا ہو جاؤ, تم سب اکٹھا ہو جاؤ. الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن, اس قرآن کی مثال لانے کے لیے. تو میں کہہ دیتا ہوں لا یاتون بمثلہ, تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, اگرچہ تم لوگ فصحاء عرب اور بلغاء عرب ہونے پر ناز کرو, بلیغ رہو, فصیح رہو, زبان میں
فصیح رہو، بلیغ رہو، بڑے بڑے زبان والے رہو، عربی پر پورا عبور تمہیں حاصل ہو، لیکن قرآن جیسا نہ انسان کی کوالٹی لا سکتی نہ جنات کی کوالٹی لا سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن نہیں لا سکتی۔ اب ذرا سنیے اسی قرآن کے بارے میں، اللہ پاک نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں عظمتیں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتی چلی جائیں گی، قرآن کی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، نہیں، یہ تو فرمایا ضرور ہے، دھیان دیجیے گا کہ قرآن پڑھو گے تو تمہاری عظمت بڑھے گی، تمہارا ایمان بڑھے گا، لیکن قرآن کے بارے میں نہیں فرمایا کہ قرآن کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن سنیے بے مثال نبی کا انٹروڈکشن قرآن میں اللہ کس طرح فرما رہا ہے، فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے لوگوں سنو، قرآن بے مثال ہے، نہ انسان پیش کر سکتا نہ جنات پیش کر سکتا اس کی مثال، لیکن سن، اللہ کو بھی بے مثال مانتے ہو نا؟ اللہ بے مثال ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ادا اور نکلی ہوئی بات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جو بھی زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ محمد بن عبداللہ بول رہا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جسے خدا کہتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہا، یہ وحی الہی بول رہا ہے، وحی الہی بول رہا ہے۔ اور خدا کی وحی کو ابھی دیکھا، چیلنج کیا انسان کو اور جنات کو کہ خدا کی وحی پر کوئی بھی پوری دنیا، پوری جنات، پوری انسانیت بیٹھ جائے، اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ کیا مطلب ہوا؟ اے زبان مصطفیٰ سے سننے والے، تمہارا راؤنڈ تو سیکنڈ ہے نا، پہلے تو تمہیں زبان مصطفیٰ نے سنایا، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک، یہ سب سے پہلے کس نے سنایا؟ قرآن پاک کس نے سنایا؟ محمد عربی نے، اور کسی نے نہیں سنایا تمہیں جبرائیل نے ڈائریکٹ لا کر نہیں دیا، اللہ نے بھی ڈائریکٹ لا کر نہیں دیا، سب سے پہلے محمد عربی نے پڑھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منہ سے نکال رہے ہیں یہی قرآن ہے، یہی وحی ہے، یہی وحی ہے، اور اسی کے لیے چیلنج ہو رہا ہے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ نبی کی زبان سے جو نکل رہی ہے بولی، یہ وحی الہی ہے، اور اس وحی الہی کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ایک زبان سے مصطفیٰ جان رحمت سے اللہ کا کلام گزر گیا تو بے مثال بن گیا، جنات اور انسان اس کی کوالٹی پیش نہیں کر سکتی، اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ محمد عربی کی زبان کی وہ طاقت ہے، محمد عربی کی زبان کی عظمت کا وہ مقام ہے، تو اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آپ محسوس کیجئے، حضرت عائشہ سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ صبح و شام زندگی مصطفیٰ بتاؤ، نبی کیسے گزارتے ہیں، نبی کیسے رہتے ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، نبی کا صبح و شام کیا ہے؟ تو عائشہ نے ڈائریکٹ فرمایا تھا قرآن دیکھو نبی سمجھ میں آ جائے۔ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق، حضور کے کیریکٹر سراپا قرآن ہے۔ یہ عائشہ بیوی فرما رہی ہے، غور کر رہے ہیں، عائشہ فرما رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو حفاظت، آپ کی جو عصمت، آپ کی جو نگرانی، پارہ نمبر 27 میں آپ جائیں تو اللہ پاک نے صاحب قرآن کے بارے میں ارشاد فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب مکرم اینی ٹائم آپ ہماری نگاہ میں رہتے ہو، اینی ٹائم۔ یوں تو سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، لیکن فرمایا ہے کہ تم میری نگاہ میں ہو نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو محبوب اور محب کے پہلو کو بتاتا ہے، آپ کہیں بھی رہیے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے حبیب کے بارے میں فرمایا اینی ٹائم آپ ہماری نگاہ میں۔ غرضے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، ایسے ہی ان کو نہیں کہا جاتا کہ بس یہ قرآن کو لائے ہیں، بلکہ نہیں، حق قرآن جو نبی نے ادا کیا ہے کائنات کا فرد کوئی نہیں ادا کر سکتا، کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے جو قرآن کہہ دیا ہے نبی کی ادا کو، نبی کے کیریکٹر کو، مطلب یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو قرآن کی آیتوں کی تعلیمات کی جو سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں سے جھلکتی ہے، ہم نے کسی کے اندر وہ نہیں دیکھا۔ یہ مطلب اب آپ بتائیے، آپ قرآن پڑھ کر کے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں نبی سے زیادہ مقبول ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، نوٹ کیجئے، نہیں ہو سکتے۔ اب جب نہیں ہو سکتے تو ہوئے سو کو اب وسیلہ، ہوئے سو کی طرح ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم الگ سے اگر چاہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر مقبول ہو جائیں گے تو نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام اگر ایسا ہوتا تو جب بھی ان کو تکلیفیں ہوتی تو وہ نبی کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے نہ آتے، قرآن کے پاس چلے جاتے۔ جملے پہ غور کیجیے، قرآن کے پاس چلے جاتے اور کھول لیتے، قرآن پڑھ لیتے، پھونک لیتے، پانی پی لیتے۔ لیکن نہیں، جب بھی پریشانی ہوئی در رسول پہ حاضر، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی
والے صحابہ ہیں، سب سے زیادہ سمجھنے والے قرآن کو، اللہ اور غیر اللہ کسے کہتے ہیں اس کا کانسیپٹ سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام، ان سے زیادہ کسی نے سمجھا نہیں۔ کیوں؟ کیسے سمجھیں گے کہ کوئی سمجھیں گے؟ بیس آف ایمان صحابہ ہیں، تو ہم مومن ہیں، ہم ایمان والوں کے بیس نہیں ہو سکتے، بیس آف ایمان صحابہ ہے۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 1 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے۔ وہ صحابہ جو توحید کے علمبردار، قرآن پاک نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، تو سب سے زیادہ ان آیتوں کو پہلے راؤنڈ میں سننے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ ہیں کہ نہیں؟ تو پھر صحابہ قرآن سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ صحابہ رب سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ صحابہ پانی کی امید اللہ کی طرف سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ در رسول پہ کیوں حاضر ہو گئے؟ وہ جان رہے ہیں کہ ہم کو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، اور قرآن کا اسٹیٹس، قرآن کا اعتماد صاحب قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صاحب قرآن کے پاس آتے تھے اور صاحب قرآن اعتراض بھی نہیں کرتے کہ میں نے تو بتا دیا ہے کہ قرآن میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اب میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ لیکن نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ایسے ہی عالم میں انگلی اٹھاتے اور پوری بارش کی طرح کیفیت ہوتی اور بارش ہونے لگتی تھی، ہونے لگتی تھی بارش۔ دیکھا آپ نے؟ تو توحید کو سمجھنا ہو، قرآن کی ریئلٹی کو سمجھنا ہو، کلام الہی کی ریئلٹی کو سمجھنا ہو تو صاحب قرآن سے دور کرو گے تو 1% بھی نہیں سمجھ سکتے، اور صاحب قرآن سے جوڑے رکھو گے تو 100% سمجھے رکھو۔ قرآن پاک نے اسی کو کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، تحقیق کہ تمہارے پاس نور کی شکل میں محمد اور ساتھ میں قرآن لے کر کے آئے ہیں، یہدی بہ اللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو اپنے جو اللہ کی رضوانیت کی اتباع کرتا۔ مطلب قرآن کے ذریعے سے بھی کہیں آپ اور صاحب قرآن کے ذریعے سے، لیکن آپ جب اسٹیٹس سمجھ گئے ہیں کہ قرآن کا اعتماد رسول ہے، قرآن نہیں ہے اگر رسول کو چھوڑ دو، غور کریں آپ، قرآن نہیں ہے اگر رسول کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے جب الحمدللہ رب العالمین اتری تو کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ خدا نے تو نہیں کہا نا، خود قرآن نے تو نہیں کہا میں قرآن ہوں۔ نوٹ کیجئے، صاحب قرآن محمد نے کہا نا کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، یہ قرآن ہے۔ اب نبی سے پوچھے یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے جو نکل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، اور آپ ہی کی زبان سے جو نکل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے۔ زبان مصطفیٰ ہی سے تو نکل رہے ہیں، نکلنے کی جگہ تو ایک ہی ہے، خدا نے ہمیں نہیں دیا۔ قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ نبی پر۔ نوٹ کیجئے گا، وحی کی شکل میں قرآن جو نازل ہوا نبی پر، تو ہمارا جو راؤنڈ ہے سیکنڈ ہے، پہلا راؤنڈ قرآن کا کیا ہے؟ نبی ہے، نبی کو قرآن ملا ہے نا۔ تو اب جب قرآن نبی کو ملا تو نبی کہیں گے قرآن، تب نہ سمجھ میں آئے گا قرآن۔ نوٹ کیجئے گا، تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ کہیں گے نبی، جیسے ایک چھوٹی سی مثال لینا، تبت یدا ابو لہب، یہ آیت کریمہ اتری نا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب یہ اگر کہہ دیں کہ میں بول رہا ہوں، نبی اگر کہہ دے تو آپ کو تو ماننے کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں، صحیح ہے؟ لیکن نہیں، نبی نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تبت یدا ابی لہب، تو قرآن میں اس کو رکھ دیا، بخاری شریف میں نہیں رکھا آپ نے۔ رسول نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کی مذمت میں یہ آیت کریمہ، یہ سورہ پاک اللہ پاک نے اتارا، تو آپ نے قرآن میں جگہ دے دیا، دھیان دیا آپ نے۔ کہنا یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ متعین کر رہی ہے، زبان مصطفیٰ متعین کر رہی ہے کہ قرآن میں میرے منہ سے نکلا ہوا کون سا ورڈ رہے گا اور حدیث میں کون سا ورڈ رہے گا۔ تو اگر زبان مصطفیٰ پر بھروسہ نہ ہو تو قرآن کا قرآن ہونا، حدیث کا حدیث ہونا معلوم ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! تو سب سے پہلے مرکز اعتماد زبان مصطفیٰ ہے، بھروسے کا جو مرکز ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ زبان مصطفیٰ کو ہٹا دو تو نہ قرآن کا پتہ مل پائے گا نہ حدیث کا پتہ مل پائے گا، کیونکہ دونوں تو نبی کی زبان ہی سے نکل رہی ہیں، دونوں نبی کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کو پوری تراویح پڑھنی ہے۔ اب جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بس قرآن پڑھ کر کے آج 5 ختم کر دیا، 10 ختم کر دیے۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایمان میں اضافہ کتنا ہوگا؟ اگر اضافہ نہیں ہوا تو سمجھ جائیے کہ آپ نے صرف ایک کلام الہی سوچ کر کے پڑھا تھا، لیکن قرآن پاک نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ سنو جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب سمجھیں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے تھے
اشراق بھی شروع کر دیں, اشراق بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی شروع کر دیں, تہجد بھی پڑھتے تھے, چاشت بھی شروع کر دیں, ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اور کرنا شروع کر دیں, معاشرے کی کرتے تھے, ملک کی خدمت کرنا شروع کر دیں. تو بڑھنے کا مطلب یہ ہوا نا, لیکن ہوتے میں کا ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ایمان کا اسٹیٹس بڑھ نہیں رہا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے خالص کلام سمجھ کر کے اس کی تلاوت کی ہے. کاش نور محمدی میں اس کی تلاوت کرتے تو رب کا وعدہ تھا کہ سنو قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, شفا اور رحمت ہے, لیکن میرا حبیب سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 میں سنو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا حبیب صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, ان کے پاس اتنی رحمت ہے کہ عالم تک پڑ جائیں گے, مصطفیٰ کی رحمت بڑھتی چلی جائے. رحمت للعالمین, قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت. نوٹ کریں آپ, قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور مصطفیٰ جان رحمت سارے عالم کے لیے رحمت. میں افسوس اسی لیے کبھی کبھی انڈیا پر غور کرتا ہوں, حکومت پر غور کرتا ہوں, تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ سنویدھان پر اور کانسٹیٹیوشن پر تو انگلی اٹھا رہے ہیں, نبی پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے نبی کی وجہ سے, بچے ہوئے نبی کی وجہ سے. قرآن تو مومن کے لیے ہدایت ہے, قرآن مومن کے لیے ہدایت ہے. نوٹ کر رہے ہیں, مومن کے لیے رحمت ہے, لہذا قرآن پر کافر انگلی اٹھائیں گے, قرآن پر کافر انگلی اٹھائیں, اور نبی تو کافر کے لیے بھی رحمت ہے, اس پر انگلی نہیں اٹھائیں. دیکھا آپ نے, ان پر انگلی نہیں اٹھائی ہے, ان پر انگلی نہیں, قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں, 3 طلاق پر انگلی اٹھا رہے ہیں, سنویدھان پر انگلی اٹھا رہے ہیں. سنویدھان تو قرآن ہے. کہنا یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کا وہ عنوان ہے کہ قرآن کو نہ نبی سے آپ الگ کیجئے, نبی کو قرآن سے آپ الگ نہیں کریں گے. ارے آپ تلاوت کر رہے ہیں نا قرآن, میدان محشر جب قائم ہوگا تو یہ قرآن کو اللہ ایک زبان عطا کرے, اور زبان عطا کرنے کے بعد کہے گا قرآن کچھ بولنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا, عام دنوں میں تو یہ گپ شپ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان کے محترم مہینے میں میری تلاوت کی ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, نوٹ کیجئے گا, میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی, میری شفاعت, میری ریکویسٹ کو قبول کر کے ان کو جنت داخل کر دے. یہ قرآن. اسی طرح روزہ کو اللہ زبان عطا کرے, روزہ بھی آ کر کے کہے گا اے اللہ فریج میں اچھے سے اچھا کھانا تھا, دیکھنا گوارا نہیں کیا میری وجہ سے, اے اللہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی شفاعت قبول کر لے. اب آپ بتائیں, آپ کا روزہ آپ کی شفاعت کر رہا, آپ کی تلاوت آپ کی شفاعت کر رہا, آپ کا قرآن آپ کی شفاعت کر رہا. نوٹ کر رہے ہیں آپ, اور یہ سب ملا ہے صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نہ ہوتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا, نہ رمضان ملتا, نہ روزہ ملتا. تو آپ اسٹیٹس آف نبوت سمجھیے اور صاحب قرآن کو سمجھیے کہ جب قرآن آپ کا شفیع ہے, روزہ آپ کا شفیع ہے, تو نبی کتنا بڑا شفیع ہوگا, صاحب قرآن کتنا بڑا شفیع ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں. اسی لیے تکلیف اگر آپ کو ہوتی ہے تو قرآن نہیں روتا, روزہ نہیں روتا, حج اور زکات نہیں روتا. نبی فرماتے ہیں, آپ قرآن سورہ توبہ کی لاسٹ میں فرسٹ آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں جا کر کے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز, نبی کا نام عزیز ہے, یعنی اے لوگو جب تیرے پاؤں میں کانٹے چبھنے والے ہوتے ہیں تو چبھنے کے وقت جو ہے درد تمہیں بعد میں ہوتا ہے, احساس درد پہلے مجھے ہوتا ہے. یہ نبی فرماتا ہے. قرآن نے آپ کو کبھی کہا کہ مجھے درد ہوتا, عمل نے کبھی کہا مجھے درد ہوتا, تو بھروسہ کرنا ہے تو صاحب قرآن پر بھروسہ کرو. خدا کی قسم سارا عمل ان سے ریلیٹڈ ہو جائے گا. اسی لیے نبی فرماتے ہیں, مواہب لدنیا وغیرہ کی عبارت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یومن, کوئی دن ایسا نہیں ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہے. اب یہ ترجمہ کرو, ہر روز کا عمل تو رضو علیہ, میری امت کے اعمال ہر روز میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہاں یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سب عمل دیکھ رہا ہے, جس کو جنت دینا ہے دے دے, جس کو جہنم دینا ہے دے دے. آپ کی بارگاہ میں پیش کیوں کیے جاتے ہیں؟ نبی خود فرماتے ہیں اگر عمل اچھا ہوتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور عمل خراب ہوتا ہے تو میں چھوڑ نہیں دیتا ہوں, تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. بتاؤ, گناہ آپ کرے, مغفرت کی دعا مصطفیٰ کرے. بتائیے قرآن کی کون سی آیت کریمہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے؟ کون سی آیت کریمہ, کون سا روزہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, کون سا عمل آپ کے لیے دعا کر رہا ہے؟ آپ کی تکلیف بعد میں, احساس مصطفیٰ کو پہلے. آپ گناہ کر لیں خود آپ کو احساس نہ ہو, نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے توبہ, میں اللہ سے تیرے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں. ہے ایسا کوئی اسٹیٹس والا نبی, ہے ایسا کوئی پاورفل آپ کے لیے؟ گھر سے کہ جتنا بھروسہ
جس پر بھروسہ، جس طرح بھروسہ آپ دنیا کی کسی مخلوق پر، دنیا کی کسی بات پر، یہاں تک کہ اللہ کے کلام قدیم ازلی پر جتنا بھی بھروسہ آپ کو کرنا ہے اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن پیارے ان تمام بھروسوں میں سب سے زیادہ بھروسہ آپ کو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے، تب جا کر کے آپ کی تلاوت قبول، قرآن قبول، آپ کا عمل قبول، آپ کا اٹھنا بیٹھنا قبول، ورنہ سن لو آپ یہاں ہو 1400 برس سے کے بعد پیدا ہوئے ہو، مصطفیٰ پیدا ہوئے، تم ابھی آئے نہیں تھے اور تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کون ہے؟ آپ امت ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ جو پرزینٹ ہے ان کو بخش دے، نہیں، میری امت کو بخش دے۔ قرآن نے آپ کو یاد نہیں کیا، روزے نے آپ کو یاد نہیں کیا، حج اور زکات نے آپ کو یاد نہیں کیا، اس کا ملنے والا حشر میں، لیکن دنیا میں اگر کسی نے آپ کو اینی ٹائم یاد کیا ہے تو خدا کی قسم کو صرف صاحب قرآن محمد عربی کی ذات گرامی اینی ٹائم یاد کیا، اور آج بھی قبر انور میں یہی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ سب میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شکر مصطفیٰ کی جب مہر لگ جائے گی آپ کا عمل قابل قبول ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو آپ کو چھوڑ نہیں دیں گے مصطفیٰ۔ آپ غلطی کریں تو استاد وہ تو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہو آپ، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ ایسے نہیں ہے، آپ غلطی کرو تو آپ کی غلطی کی توبہ مصطفیٰ کریں، غلطی آپ کرو، عربی کا جملہ ہے استغفر اللہ ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت گناہ کی ہے، معاف کر دے میری خاطر۔ دیکھا آپ نے، یہ اسٹیٹس ہے، تم کو احساس نہیں ہے تمہارے گناہوں کا۔ آج امت ایک ترازو پر تول رہی ہے اپنے کو اور نبی کو، کچھ نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتے، اگر کچھ بننا ہے تو مصطفیٰ کے قدم کے دھول کی برکتوں کے وسیلے سے اپنی زندگی کی معراج کی انتہا سمجھو۔ کیا بات ہے، اگر کچھ بننا ہے تو نبی کی بات بہت بڑی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے، مدینہ المنورہ میں جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کو وہاں کا کلائمیٹ جو ہے سیٹ نہیں ہوا، فضا وہاں کی سیٹ نہیں ہوئی، تھوڑے پھنسی ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ ڈالے۔ اب پڑاؤ ڈالنے کے بعد دیکھیے آپ ہسپتال نہیں بھیج رہے، نوٹ کیجئے گا، میڈیکل نہیں بھیج رہے ہیں یہ دوا لے لو وہ دوا لے لو، آقا فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو مجھ سے نسبت حاصل ہے، وہ مٹی لگا لو ٹھیک ہو جائے۔ اور آج تک اس کو یاد کر رہے ہو، خاک شفا نام، خاک مانی مٹی اور شفا مانی شفا۔ جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا؟ یہی ہے، نبی سے نسبت حاصل ہے، ایک مٹی سے نسبت حاصل ہے۔ آپ تو خیر امت ہو، اشرف المخلوقات کی سب سے بیسٹ کوالٹی ہو آپ، اور اس کی صرف وجہ محمد عربی کی ذات گرامی، اور اس کو اگر سمجھا ہے کسی نے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ ڈسکس نہ کرنا یہ صحابہ کی عادت تھی، نبی پاک کی شان و عظمت کے حوالے سے خاموش رہنا اور ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ صحابہ کو صحابہ بنایا۔ نبی کو تو دیکھنے والے بہت ہیں، نبی کو دیکھنے والے، ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا، دیکھا کہ نہیں؟ اتبا شیبہ نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، کفاران مکہ نے بھی دیکھا، غور کریں آپ، لیکن وہ آپ سے بھی بدتر ہے، ابو جہل آپ سے بھی خراب، اتبا شیبہ آپ سے بھی بدتر۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کو صرف دیکھنا کمال نہیں ہے، نبی کو ماننا کمال ہے۔ کیا بات ہے، نبی کو ماننا کمال ہے، آپ نے نہیں دیکھا مان لیا، ابو جہل سے افضل ہو گئے، سبحان اللہ، دیکھا ابو جہل اتبا شیبہ سے افضل ہو گئے، وہ دیکھ کر کے نہیں مانے، آپ سے خراب ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہونا چاہیے اسٹیٹس کہ بے دیکھے آپ مصطفیٰ کی عظمت کا اعلان کرو۔ تنہائی میں ابو بکر صدیق رہتے تھے، آ کر کے کوئی پوچھتا محمد ایسا بول رہے ہیں، محمد ایسا بول رہے ہیں، ڈانٹ کر کہتے تھے محمد بول رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں۔ بخاری شریف نہیں تلاشتے تھے، جا کر کتابوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی ہے، نبی سے ریلیٹڈ بات ہے اور عظمت کے حوالے سے ہے تو آنکھ موچ کر کے مانتا ہوں محمد سچے ہیں۔ آپ بتائیے وہ صحابہ جو بیس آف ایمان ہیں، آپ تو خود بیس آف خود نہیں ہیں، خود کے بیس نہیں ہے، ایمان کے بیس کہاں سے ہوگی؟ وہ صحابہ بیس آف ایمان ہے، قرآن کہتا ہے۔ وہ لوگ مصطفیٰ پر ڈسکس نہیں کیے، اور آج امت کا طبقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے شبینہ، مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے تراویح، مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے قرآن اللہ نہیں کام آتا، سب کام آتا، محمد عربی کو نگاہ میں رکھو گے تو کام۔ کیا بات، نبی کو چھوڑ کر کے اگر کچھ کرو گے کام کچھ نہیں آئے گا۔
ورنہ یہ دنیا مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. میدان محشر کا جو ہولناک منظر ہے اس کو یاد کرو، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اعمال اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر. ایسی پریشانی کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالی جب میدان محشر کا معاملہ بغیر مصطفیٰ کے شروع نہیں کر رہا ہے تو دنیا کو کیا دیکھے گا؟ کیا بات. ایسی ہولناک منظر میں ارشاد فرمایا میرا حبیب کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے. جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا کہ چہرہ سجدے میں گرائے ہوئے ہیں تو فرماتا ہے میرے حبیب سجدہ اپنے سر کو اٹھاؤ، آج تو آپ ہی کے کمال کے اظہار کی بات ہے. ایسی ہولناک منظر میں بھی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، دنیا میں کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا کو اگر صاحب حیثیت بنانا ہے تو یاد رکھیے پریکٹیکلی طور پر محمد عربی کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو دنیا تو ایسے ہی رسول اللہ نے فرما دیا ما یعدل بغضتن، یہ مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ دنیا. اور آخرت تو خیر اور ابقا ہے، وہاں کے مرحلے کو آپ یاد کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سنیے، تراویح پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صاحب قرآن کا مکمل واسطہ دے کر کے دعا کیجیے. خدا کی قسم گھر جاتے جاتے آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اللہ 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 منہ سے نہیں بھی نکلے گا کیونکہ وہ دل کو دیکھتا ہے. ایسے مستحکم ذریعہ کو آپ نے پکڑ لیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد کر ہی نہیں سکتا، رد کر ہی نہیں سکتا. قرآن تو ہندو بھی پڑھ رہے ہیں آج، قرآن تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر جماعت کے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن سبا فائدہ کہاں سب کو مل رہا ہے؟ نہیں، اسی کو مل رہا ہے جو صاحب قرآن کے فیضان سے پڑھ رہے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پڑھ رہے ہیں. تلاوت یہاں کرو، تراویح یہاں پڑھو، اور جب دعا کرو تو اس طرح دعا کرو، اے اللہ ہماری تیرا تراویح کو صاحب قرآن کے وسیلے سے قبول فرما. اے اللہ ہماری تراویح کو محمد عربی کے وسیلے سے قبول فرما، نور محمدی کے آئینے میں سننے کی توفیق نصیب فرما. سماعت قرآن، تلاوت قرآن، ذکر قرآن سب کو اپنے حبیب صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرما. ارے کامیاب صحابہ نے جب اس نبی کو نہیں چھوڑا جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں مل گئی تھی، ہمیں تو ملی بھی نہیں ہے، تو وہ جب مصطفیٰ کو نہ چھوڑے جنت کی بشارت ملنے کے باوجود تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو جنت کی بشارت بھی نہیں ملی. لہذا ہم مصطفیٰ کے وسیلے عظمیٰ کے وسیلے سے اب بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آج کی